جاتا ہے، اب عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آج تو ہمیں آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ آپ کا میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے۔ گڈ انف، تو فرد جرم کا نوٹس کبھی ہوا ہے ہمیں؟ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے عمران خان کو؟ آپ نے نقولات دی تھی؟ ہم ان جج صاحب کو آگاہ کرتے ہیں کہ فرد جرم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، تو اس وقت جج صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کی اعتراضات کو ختم کرتا ہوں، آپ دستخط کر دیں۔ اب دستخط یا زبردستی ہم سے نہیں کرا۔ ہم نے کہا دستخط کس چیز کا کریں؟ ہم نے کہا ایسی یک طرفہ کارروائی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف تھا جو اسی دن میں نے میڈیا کو دیا۔ جب اگلے دن ہم آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب آرڈر میں لکھتے ہیں کہ فرد جرم ان کو پڑھ کے سنایا گیا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ آپ نے آرڈر شیٹوں، آپ کی عدالتوں کے آرڈر شیٹوں کو تقدس، ایک رسپیکٹ، ایک سینکٹیٹی حاصل ہوتی ہے۔ کس طرح آرڈر شیٹ میں ایک غلط بیانی کر سکتا ہے کوئی جج؟ وہ بھی آپ نے کر دیا۔ اس کے بعد یہ مقدمہ جب ان کو تفویض ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ 8 مہینے قبل اس پہ ایک اور جج صاحب بھی رہے تھے، لیکن جب سے اس کو تفویض ہوا ہے آج تک لگ بھگ 45 پیشیاں یہ کر چکا ہے، اور وہ بھی روزمرہ، آج سے کل، کل سے پرسوں، اور بلکہ درمیان میں تو گھنٹے کی حساب سے شروع ہو گیا تھا کہ 12 بجے کے بعد میں 1 بجے شروع کروں گا، پھر جمعے کی نماز کے بعد چھٹی کے وقت بھی کروں گا۔ ایسا انصاف کبھی بھی میں نے اپنی ایکسپیرینس میں، اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے۔ اور آگے سے آپ کو یاد ہے، آپ کو میڈیا کے ذریعے جب میں گیا تو کہتا ہے آپ کو لایا گیا ہے۔ محترم، میں اس کیس میں، یہ کیس جب آپ کو دیا گیا اس سے پہلے بھی میں اس میں وکیل تھا۔ پھر روزانہ کسی کو شٹ اپ، کسی کو کہتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ نہ کراؤ، کسی کو کہتے ہیں غنڈہ گردی نہیں چلے گی، آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ عدالتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے؟ جج صاحبان کی یہ زبان ہوتی ہے؟ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، روزانہ آگے سے حیرت ہے۔ تارڑ صاحب، کیا نام ہے؟ عطا تارڑ، آج اس کی روزانہ آتا ہے، وہ بھائی کیا کام ہے آپ کا؟ نہ گواہ ہو، نہ مدعی ہو، نہ پی ایم ایل این کا کوئی لینا دینا ہے۔ آج 70 لگ بھگ لوگوں کو لایا۔ اس دن بھی عدالت میں اس نے اڑبونگ مچانے کے لیے آڈیو، اس کا میسج جو ہے سرکولیٹ ہوا، وائرل ہوا۔ آج کیا کہتا ہے؟ زبان ذرا استعمال کریں کہ جی یہ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، گیند سمیع اللہ کے پاس، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس، یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کی دانش میں کلیم اللہ اور سمیع اللہ ہے۔ بڑی نون والوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کی، بد زبانی کی، بد کلامی کی۔ آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کیس میں، جس کیس میں کوئی لینا دینا آپ کا نہیں ہے، آپ ایک وفاقی کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں، آپ آفس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے آ کے عدالت میں بیٹھ کے اور کونے میں کھڑے ہو کے اور اپنے وکلاء اور اپنے ورکروں کو لاتے ہیں۔ آج بھی نعرہ بازی ہوئی، بڑی مشکل سے وکلاء آپس میں لڑتے رہ گئے، بھائی کیوں آ رہے ہو؟ آپ کے لیڈروں کے ٹرائل ہوں گے، آپ یہ رواج رکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا، اگر وہ آئے، جس کا آنے کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نہ آئے؟ وہ یہ ہڑبونگ نہ کرے جو ہڑبونگ آپ نے ہر پیشی پر مچائی ہوئی ہے۔ اس دن بتا رہا تھا کہ 72 دفعہ میں اس کیس میں پیش ہوا ہوں۔ تو لہذا ہمایوں دلاور صاحب فرد جرم بنا لیتے ہیں یک طرفہ، آج تک ہمارے دستخط نہیں ہے۔ میں شارٹ کرتا ہوں جی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ ان کے پاس کیس بیچتی ہیں کہ جی آپ مینٹینیبلٹی پہ 7 دنوں کے اندر فیصلہ کریں۔ میں 3-4 یہ فنگر ٹپس پہ گنواتا ہوں کہ آپ 7 دن کے اندر فریقین کو سن کے فیصلہ کریں۔ اس نے ہمیں سنا، تیسرے دن اس نے فیصلہ کیا اور کہتے ہیں جی آپ کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ انصاف ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ فریقین کو نہ سنیں۔ ہماری نظامی انصاف کی بنیاد اسی پرنسپل آف لا پہ ہے، آڈی الٹرم پارٹم، کہ نو باڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ۔ آپ نے ہمیں سنے بغیر ہائی کورٹ کے آرڈر کی پامالی کی، اس نے ہمیں سنے بغیر ہمارے خلاف فیصلہ کیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد عدالتی اوقات کار کی کوئی پرواہ نہیں، جب میں کہوں اسی ٹائم عدالت ہے۔ شعیب شاہین صاحب نے بتایا کبھی اس طرح بھی ہوا ہے
3 دن پہلے آپ شیڈول ہی تبدیل کر دیتے ہیں, ڈیوٹی راسٹرم چینج کر دیتے ہیں کہ جناب فلاں جج صاحب جو ہیں وہ اس کی ڈیوٹی جو ہے یکم سے, اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے, یہ ایڈیشنل سیشن جج خود اپنی ڈیوٹی نہیں لگا سکتا ہے. تو لہذا آپ چاہتے ہیں عامر فاروق صاحب اور رامائن دلاور صاحب کہ عمران خان کو سزا ہو جائے, تو یہ نام نہاد ٹرائل کیوں کر رہے ہو؟ نام نہاد آپ ویسی حاکم ہیں, آپ ہم 10 بس تک کھڑے ہو جائیں گے نا, آپ ڈال دیں ہتھکڑیاں, بتا دیں کہ جی ہم نے توشہ خانے میں یہ سزا دے دی ہے. یہ انصاف ہے, یہ انصاف کی توہین ہے, یہ ٹرائل کی توہین ہے. ہم بحیثیت وکیل اور خان کی لیگل ٹیم کے کسی بھی صورت میں اس عدالتی فیصدیت کی اجازت نہیں دے سکتے. اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں. خواجہ حارث صاحب کا ایک نام ہے, ایک سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, انتہائی ڈیسنٹ ہیں, شاید ہم میں تھوڑی بہت جذبہ ہو یا ایموشن ہو. وہ خواجہ حارث صاحب روزانہ جو ہیں ڈسگریس سے گزرتے ہیں. اب دوسرا طریقہ تو یہ بھی ہے نا کہ وکلا بھی ادھر کھڑے ہو کے وہی رد عمل کا مظاہرہ کریں جو عدالت کر رہی ہے. نہ وکلا اتنے کمزور ہیں اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں. اس دن بھی میں نے کہا تھا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, عدالتوں سے خوف اور ڈر نہیں ہے. اب ریویژن شروع ہوتی ہے, ٹرائل شروع ہوتے ہیں. جناب علی یہ ریکارڈ ذرا منگوا دیں, میرا حق ہے نا, یہ سرکاری گواہ تو پھر نہیں آئیں گے. الیکشن کمیشن نے مجھ پہ الزام لگایا ہے, نہیں یہ آپ کی درخواست مسترد. جناب علی مہربانی فرما کہ یہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے, فلاں ریکارڈ اس کا حوالہ دیا ہے, یہ ریکارڈ ذرا طلب تو کروا دیں. ریجیکٹ. ہم اسے کہتے ہیں کہ محترم یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں, نہیں آپ سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں. یوں کر کے زبردستی ہمارے سوالات کے حق کو بھی ظاہر کیا. ہم ریویژنوں میں گئے, ایک ریویژن, دوسری ریویژن, تیسری ریویژن, چوتھی ریویژن. ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. اب اس دوران جناب سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نظر آتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے مذہب کا خیز خاکے اور 2014 سے ہیں. اس دن چیف جسٹس صاحب اس کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ایف آئی اے کو بیچتا ہوں. کیا چیز آپ ایف آئی اے کو بیچ رہے ہیں؟ 2014 سے 2023 تک اس کے ٹائم لائن پہ ہے. اس وقت اس نے اپنی اکاؤنٹ کو لاک کیا جب یہ چیزیں منظر عام پہ آئی. تو 2014 سے لے کر 2030 تک انہوں نے ڈیلیٹ کیوں نہیں کیے؟ آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیے, پھر اس میں سے بہت ساری پوسٹیں تو آپ کی اپنی تھی, کچھ اور نے آپ کے ٹائم لائن پہ لگائی تھی, لیکن وہ جو آپ کی اپنی تھی اس کا آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ تردید کر دینا کہ یہ پوسٹیں میں نے نہیں لگائی تھی. فیس بک اکاؤنٹ تو میرا ہے, لیکن بھائی فیس بک اکاؤنٹ بھی آپ کا ہے. میرے اکاؤنٹ پہ اگر کوئی خدا نخواستہ توہین رسالت کا پوسٹ لگاتا ہے, میں ملزم ٹھہرایا جاؤں گا نا. مجھ سے پوچھا جائے گا نا کس طرح میں نے اس شخص کو یہ اجازت دی کہ میری ٹائم لائن یوز کرے. آپ نے اپنے اس شخص جو ایکیوز ہے آپ کی عدالت میں, آپ نے وہ ٹائم لائن پہ وہ تمام لغویات ڈال دی, مخلصات ڈال دی, تضحیک میں خاکے ڈال دیے, اور آپ منصف بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چیزیں لے کے ہم گئے وہاں ہائی کورٹ.